السلام علیکم ناظرین، میں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفونیٹ چینل۔ ناظرین کرام، بخاری اور مسلم میں بنی اسرائیل کا ایک قاتل نوجوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے بہت ہی ایمان افروز انداز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ یہ شخص اپنی قتل و غارت اور چوری ڈکیتی میں اس قدر مشہور تھا کہ معمولی سی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ چلتے چلتے اس کے ہاتھ سے 99 قتل ہو چکے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آخر ایک دن تم نے بھی اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں پر تم اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ احساس اس کے دل میں بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے یہ پوچھے کہ آخر کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے مشورہ شروع کر دیا کہ کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک عابد انسان رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرو۔ وہ قاتل شخص اس عابد انسان کے پاس پہنچا اور اس کو اپنے 99 قتل کا واقعہ بیان کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ عابد شخص چونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، لہذا اس نے اپنی قیاس رائی سے یہ گمان کیا کہ جو شخص بھلا 99 افراد کو قتل کر چکا ہے، اس کی مغفرت بھلا کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس قاتل شخص کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میری مغفرت نہیں ہو سکتی تو لاؤ پھر میں تمہیں بھی قتل کر کے اپنے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اس عابد انسان کو بھی قتل کر دیا، تو اس نے اپنے 100 قتل پورے کر دیے۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات رہی کہ آخر کوئی نہ کوئی صورت تو ایسی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ احساس اس کے دل میں بڑھتا گیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے دوبارہ مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے بتاؤ کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ وہ شخص اس عالم کے پاس پہنچا اور اپنے تمام احوال بتائے کہ میں نے 100 افراد کو اس طرح قتل کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ وہ عالم چونکہ علم والا تھا، اس نے کہا اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت وسیع اور بہت بڑی ہے، لہٰذا تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ میں تمہیں ایک ایسے سفر کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں پہنچ کر تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو کہ اللہ والے ہیں اور ان کا مشغلہ ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ تم ان کے پاس جاؤ اور اپنا مسئلہ ان سے بیان کرو اور سچی نیت سے توبہ کر کے ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ اس آدمی نے سچی توبہ کی نیت سے اپنا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو ملک الموت نے آ گھیرا اور اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین کرام، اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے فرشتے یہ کہتے ہوئے آئے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ یہ سچی توبہ کی نیت سے اپنا سفر کر رہا تھا۔ دوزخ والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق صرف ہمیں حاصل ہے، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بڑھتا گیا اور یہ بحث بڑھتی گئی۔ ناظرین کرام، اسی دوران آسمان سے ایک آدمی کی شکل میں فرشتہ نازل ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے وہاں آ کر ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ تم لوگ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ جہاں پر یہ جا رہا تھا وہاں کی مسافت کم ہے اس کی نسبت جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ اس طرح جنت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق حاصل ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کا اعلان ہو گیا۔ ناظرین کرام، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جس طرح کا گمان مجھ سے رکھے گا میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش کروں گا۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک انسان
اب ایک بیابان میں اپنے جانور کے گم ہو جانے کے بعد اس کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف ایک باغ یعنی دونوں بازو پھیلانے کے برابر جتنا فاصلہ بنتا ہے اس کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری ویڈیو ان حضرات کے لیے بھی ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں یا زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد تم سچی توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اس کی رحمت سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔